یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، وارجوا الیوم الآخرہ، اور تم امید رکھو آخرت کے دن کی، یا تم ڈرو آخرت کے دن سے، ولا تعثوا فی الارض، اور تم نہ پھرو زمین میں مفسدین، فساد پھیلاتے ہوئے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو اس قوم مدین نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو پکڑ لیا زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، گھٹنوں کے بل گرنے والے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور ہم نے ہلاک کیا قوم عاد کو اور قوم ثمود کو۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، تحقیق واضح ہیں تمہارے لیے ان کے ٹھکانے، ان کے مکانات۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے برے اعمال، ان کے برے کام۔ فصدہم، تو روکا ان کو، عن السبیل، راہ حق سے، وکانوا مستبصرین، جبکہ وہ ہوشیار تھے۔ وقارون، اور تباہ کر دیا ہم نے قارون کو، وفرعون، اور فرعون کو، وہامان، اور حامان کو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہم سے بچنے والے نہیں تھے، وہ ہم سے سبقت کرنے والے نہیں تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا، بِذَنبِهِ، اس کے گناہ کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں، من ارسلنا علیہ حاصبا، جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی۔ ارسلنا، بھیجی، علیہ، جن پر، حاصباً، پتھروں کی بارش، یا حاصباً، تیز و تند ہوا، آندھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو پکڑا چینخ نے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے دھسا دیا زمین میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ ظلم کرے ان پر، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ سورہ عنکبوت چل رہی ہے۔
شروع میں ایمان والوں کو بتلا دیا گیا کہ کس قسم کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے۔ صرف زبانی دعویٰ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ پھر 3 نبیوں کا واقعہ اور ان کی قوم کا واقعہ مختصر طور پر پڑھا، جس سے یہ پتہ چلا، جس کا یہ سبق تھا کہ فرما بردار اور ماننے والے تو نجات پاتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، اور نافرمان وہ عذاب کا مستحق بنتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا مستحق ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اور نقطہ یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حق جل مجدہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ محبوب، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان کو بھی آپ ہی کی طرح مصائب اور پریشانیوں کا سامنا رہا، قوم نے نہیں مانا، نافرمانیاں کی، بجائے فرما برداری کے تکلیفیں دی۔ آیت نمبر 36 جو ابھی تلاوت کی گئی، یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ ان کو بھی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، انہوں نے نافرمانی کی، توحید کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، اور یہ تو مجموعی طور پر ایک بات تھی کہ جتنے بھی مشرک تھے، جتنے بھی بے ایمان تھے، وہ قیامت کے منکر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور تو قرآن کریم سے جو ثابت ہے کہ 2 بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام، لیکن سابقہ کتب اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان بیٹوں کے علاوہ 3 اور بیٹے تھے، حضرت مدین، حضرت مدائن اور قیدار رحمہم اللہ۔ اور یہ حضرت مدین جو تھے، انہی کے نام پر پھر ایک شہر بسا جس کو مدین نام دیا جاتا ہے، اور وہاں جو رہنے والی قوم تھی اس کو قوم مدین بھی کہتے تھے، قوم شعیب بھی کہتے تھے، اور وہ علاقہ جنگل کا علاقہ تھا، اس وجہ سے ان کو اصحاب الایکہ، جنگل والے، بن والے کہا کرتے تھے۔ اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا، تو بنیادی دعوت تھی تمام انبیاء کی کہ توحید کو مانو، رسالت کو مانو، بعث بعد الموت، یعنی دوبارہ زندہ ہونا ہے، جزا ہے، سزا ہے، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اس کو مانو۔ تو ظاہر سی بات ہے زیادہ تر نافرمان ہوا کرتے تھے اور نہ ماننے والے ہوتے تھے، انکار کیا۔ انکار کرنے کے ساتھ ساتھ جب آدمی آسمانی کتاب کو چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں بہت ساری برائیاں در آتی ہیں، کیونکہ آسمانی کتاب کو نہ مانو، آسمانی دین کو نہ مانو اور خود ساختہ دین اپنانے کی کوشش کرو دنیا میں، تو ایک نہیں ہزاروں خرابیاں انسان کے اندر آتی ہیں۔ تو ان میں جو بڑی خرابیاں تھیں ان میں سے ایک خرابی تو یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب دیتے تھے لوگوں کو تو کم کر کے دیتے تھے اور لیتے تھے تو جو ہے زیادہ لیتے تھے، یعنی انہوں نے رکھے ہی تھے 2 قسم کے ترازو، 2 قسم کے آلے، کہ دیتے وقت تو کم دیتے تھے اور لیتے وقت زیادہ لیتے تھے۔ دوسرا ایک کام ان کا تھا، یہ ڈاکہ زنی کا کام کرتے تھے۔ بازار میں کچھ ایجنٹ ہیں، ان کو بتا رکھا ہے کہ یہاں سے قافلہ گزرے گا، اندازہ کر لینا ان کے پاس کتنا سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے۔ تو وہ ایجنٹ ان کا اندازہ کر لیتے تھے اور باہر شہر سے، بستی سے باہر جو ڈاکو رہا کرتے تھے ان کو پتہ بتا دیتے تھے کہ اتنا مال ہے، تو وہ ڈاکہ زنی کا کام کرتے تھے، اور ساتھ میں حضرت شعیب علیہ السلام سے
نہ ملنے کی تلقین کرتے تھے اور ان کے دین پر نہ چلنے کی تلقین کرتے تھے۔ اس قوم نے یہ نافرمانی کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، حضرت جبریل امین نے ایک چیخ ماری، آسمان سے آگ برسی اور اس کے نتیجے میں زلزلہ آیا، اور اس طریقے سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی کو قرآن کریم نے آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 میں بیان فرمایا، اور قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بتلانا چاہتا ہے میرا اور آپ کا پروردگار کہ ان طریقوں کو نہ اپنائیے گا جن طریقوں کو سابقہ قوموں نے اپنا کر اللہ کی نافرمانی کی اور رسولوں کی نافرمانی کی اور اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ صرف زبانی دعویٰ رہا کہ ہم صاحب کتاب ہیں، ہم فلاں نبی کو ماننے والے ہیں۔ ساتھیوں، بارہا سنا ہوگا کہ یہ امت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محفوظ ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے، یعنی نبی کے ہوتے ہوئے اس قوم میں عذاب نہیں آئے گا، تو ابتدا میں ایسا ہی ہوا، لیکن ابتدا میں ماننے والے زیادہ تھے اور فرما بردار تھے اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تک امت کے افراد استغفار کرتے رہیں اور اللہ سے توبہ کی درخواست کرتے رہیں تو تب تک جو ہے محفوظ رہیں گے۔ لیکن ایک اور بات ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ دعائیں فرمائی ہیں، اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ میری امت یک بارگی ہلاک نہ ہو، جیسے کہ پرانی قومیں ایک ساتھ ہلاک ہوتی تھی، تباہ و برباد ہوتی تھی، پھر وہ ایک نشان عبرت بنتے تھے بعد کے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا قبول، اللہ کے رسول نے یہ دعا کی ہے اور اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی ہے۔ اس وجہ سے امت محمد محفوظ ہے ایک عالمی اور ایک عام عذاب سے، ورنہ تو ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، اور ہمارے طور و طریقے اور ہمارا معاشرے کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ آدمی شرماتا ہے کہ یہ کہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، یہ نبی تھے۔ فَقَالَ، تو انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کو ایک مانو، اسی کو حاجت روا، اسی کو مشکل کشا مان کر اسی کے سامنے سر جھکاؤ اور اسی سے ہر چیز مانگو۔ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، امید رکھو آخرت کے دن کی۔ جتنی بھی مشرک قومیں گزری ہیں، منکر خدا، منکر توحید اور منکر رسول، تو ظاہر سی بات ہے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، جنت کا انکار کرتے تھے، جہنم کا انکار کرتے تھے، اور اسی طریقے سے بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ تو خاص طور سے ہر نبی نے توحید کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی ڈرایا ہے اور اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ آخرت کے دن کی امید رکھو، ورنہ تو نافرمانوں کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ دنیا میں نافرمانی کی تو عیش اور آرام اور عیاشی، اور آخرت میں جب جزا اور سزا نہیں ہوگی تو پھر کیا فائدہ ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو تم زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے۔ اصل دہشت گرد، اصل فسادی اور اصل نافرمان اللہ کا نافرمان ہے۔ وہ سمجھتا نہیں ہے، جو اللہ کے حقوق نہیں سمجھ سکتا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کے حقوق کو کیا سمجھے گا، اور وہ کیسے جو ہے چین، امن اور سکون کے ساتھ کائنات کو اور انسانیت کو رہنے دے گا۔ فَكَذَّبُوهُ، اس قوم نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے۔ یہاں الرجفت زلزلہ ہے، ایک جگہ قرآن کریم میں چینخ ہے سورہ ہود میں، اور سورہ شعراء میں لفظ آیا ہے آگ کا سائبان۔ تو میں نے عرض کیا حضرت جبریل امین نے چینخ ماری، اس کے نتیجے میں زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی،
اس طریقے سے جو ہے یہ قوم ہلاک اور تباہ ہو گئی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین، گھٹنوں کے بل۔ جس طریقے سے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے ان کی حالت ہوئی اور ہلاک و تباہ ہوئے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 38، اس میں قوم عاد اور قوم سمود ان کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم عاد یہ ایک جگہ تھی، اس کا نام ہے احقاف، یہ یمن میں ہے، وہاں بستی تھی، اللہ کی نافرمانی کی۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب مسلط کیا، اور عذاب تیز و تند آندھی چلائی پروردگار عالم نے، تو ان کے مکانات، ان کے محلات اور ان کے جو ہے بستیاں اس طریقے سے اڑی جس طریقے سے ریت کے ذرات اڑتے ہیں، اور خود بھی جو ہے یہ ریت کے ذرات کی طرح اڑے۔ اور قرآن کریم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ذرا یہ لمبے اور اونچے تھے قد کے، فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ زمین پر پٹکے ہوئے تھے، گرے ہوئے تھے۔ دوسری قوم تھی قوم سمود، ان کی بستی تھی حجر، یہ خیبر اور تبوک کے درمیان ایک علاقہ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آج بھی وہ بستیاں موجود ہیں، اور انہوں نے جو ہے پتھروں کو تراش کر مکان بنائے تھے۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں، اور ہمیں پڑھاتے ہوئے اپنے ایک استاد نے، اللہ ان کو گری کے رحمت کرے، دارالعلوم دیوبند میں بتایا کہ ہم نے خود وہ دیکھیں علاقے، لگتا ہے کہ ابھی جو ہے بیل بوٹے بنائے ہیں دیواروں پر، اور لگتا ہے کہ ابھی جو ہے اندر کوئی جو ہے فلش میں باتھ روم میں گیا ہے ابھی نکلے گا، یعنی ایسے نئے مکان لگتے ہیں، اور ایسا جو ہے لگتا ہے کہ یہاں ابھی کوئی رہنے والا گزرا ہے چند دن پہلے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے ان پر عذاب مسلط کیا تو پھر ان پتھروں نے اور ان دیواروں نے اور ان مضبوط محلوں نے ان کو نہیں بچایا، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز کارآمد نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ناراض ہے تو دنیا میں ہزار ہم ہوشیار ہوں، چالاک ہوں، کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ راضی ہے، ایمان ہے اور عمل صالح ہے، تو پھر جو ہے دنیا کی کوئی طاقت انسان کو ہلا نہیں سکتی ہے، ناکام نہیں کر سکتی ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودًا، اور ہم نے عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو ہلاک کیا۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تحقیق واضح ہیں تمہارے سامنے، مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، ان کے مکانات۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کو بتا رہے ہیں پروردگار عالم کہ تم دیکھتے ہو نا، تم سفر کرتے ہو تو سفر کرتے ہوئے راستے میں یہ مکانات اور یہ محلات آتے ہیں اور تم ان کا نظارہ کرتے ہو۔ تو جب میں نے عرض کیا کہ آج سے پہلے 10-20 سال پہلے جو ہے استاد محترم نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے، تو پھر تو جو ہے اس وقت صحابہ کے دور میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بدرجہ اولا یہ چیزیں موجود تھیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، یعنی برے اعمال ہیں لیکن وہ کام کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں۔ جب عقل سلیم نہ ہو، جب کتاب اللہ کو آدمی چھوڑ دے، جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، تو بدعت کو بھی سمجھتا ہے توحید، برے کام کو سمجھتا ہے کہ نیک کام کر رہا ہوں، اور کبھی کبھی وہ نیکی کو سمجھتا ہے کہ یہ برا کام ہے۔ اس وجہ سے شیطان نے ان کے لیے برے اعمال مزین کر دیے۔ فصدہم عن السبیل، تو شیطان سبب بنا ان کے لیے، تو روک دیا ان کو راہ حق سے۔ وکانوا مستبصرین، جبکہ تھے وہ ہوشیار، جبکہ تھے وہ بیدار مغز، جبکہ تھے وہ دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی کرنے والے، لیکن توحید کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، اپنے پاس آنے والی کتاب کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ دنیا والے اگرچہ ان کو ہوشیار اور بیدار مغز اور دانشمند اور عقل مندوں میں شمار کریں۔ وقارون، اور قارون کو ہلاک کیا، وحامان، اور حامان کو، وفرعون، اور فرعون کو، وحامان، اور حامان کو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا لیکن منافق تھا، صحیح معنوں میں ایمان قبول نہیں کیا تھا، بہت بڑا مالدار تھا،
اور جہاں موقع ملتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا تھا، اہل ایمان کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ جو ہے زمین میں دسا دیا۔ قرآن کریم میں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو بھی زمین میں دسا دیا اور اس کے محلات اور کوٹھیوں کو بھی جو ہے زمین میں دسا دیا۔ وَفِرْعَوْنَ، اور فرعون مشہور ہے، فرعون وَحَامَانَ، یہ اس کا وزیر تھا۔ جب انہوں نے زیادتی کی بنی اسرائیل پر، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر بھی آئے، اور ان پر جو ہے عذاب آئے تو وہ بھی جو ہے ان کے توسط سے آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے تکبر کیا فی الارض، زمین میں۔ تکبر کا مطلب یہ ہے ایک تو حق کا انکار کیا، حضرت موسیٰ جو حق لے کر آئے اور کتاب تورات لے کر آئے اس کا انکار کیا، اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو وہ حقیر جانتے تھے، یعنی دوسری قوموں کو اور دوسری مخلوق کو حقیر جانتے تھے۔ وما كانوا سابقین، اور نہیں تھے وہ سبقت کرنے والے ہم سے، یعنی ہم سے آگے نکلنے والے اور ہم سے بچ کر جانے والے نہیں تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا اس کے گناہ کے سبب۔ بے ایمانوں پر جو پکڑ آتی ہے وہ ان کے گناہوں کے سبب آتی ہے، اور اس طریقے سے وہ ان کو سزا کے طور پر پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ کسی کو غرق کر دیا جاتا ہے، کسی پر آگ مسلط ہوتی ہے، کسی پر آندھی آتی ہے۔ لیکن اہل ایمان پر کبھی کبھی مصیبت آتی ہے تو اشکال ہوگا کیا اہل ایمان پر بھی جو ہے یہ عذاب ہے؟ نہیں، اہل ایمان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان والے پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی دکھ اور درد جو آتا ہے اس کے دو فائدے ہیں۔ اگر وہ متقیوں اور پرہیزگاروں میں سے ہوتا ہے، نیک لوگوں میں سے ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ ہماری طرح عام انسان ہوتا ہے تو اس کی اس مصیبت کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں جو اس سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بندہ ہے، بشر ہے، اس سے جو ہے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ علماء نے اس کی نشانی لکھی ہے، کون سی مصیبت سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور کون سی مصیبت سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ تو طے ہے جب بھی مصیبت آئے تو اہل ایمان والے کو صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اگر صبر نہیں کرے گا، بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، تو پھر اس کو جو ہے اس مصیبت کا اجر نہیں ملے گا۔ بہر صورت وہ مصیبت گناہ کو معاف کرنے والی ہو یا وہ مصیبت درجات کو بلند کرنے والی ہو، ایمان والے کو صبر کرنا چاہے اور تقدیر پر ایمان رکھنا چاہے کہ اللہ رب العزت بندے کے ساتھ صحیح اور درست فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ کون سی بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور کون سی بیماری سے درجات بلند ہوتے ہیں، تو علماء نے اس کی ایک پہچان لکھی ہے۔ جس بیماری، جس مصیبت، جس پریشانی کے بعد انسان اس بیماری کا بار بار تذکرہ کرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تو وہ بیماری اس کے لیے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، اس بیماری سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جس بیماری کے بعد انسان اپنے دوست و احباب کے ساتھ بالکل تذکرہ نہ کرے، اس طریقے سے اس مصیبت، اس بیماری کو چھپائے جیسے عام انسان گناہ کو چھپاتا ہے، تو اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ برگزیدہ آدمیوں میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی خلاصہ دوسرے لفظوں میں، متقی پرہیزگار اللہ کا مقرب اپنے اوپر آنے والی مصیبت کا تذکرہ بندگان خدا سے نہیں کرتا ہے شکوہ شکایت کے طور پر، اور عام انسان اپنی مصیبت اور اپنی پریشانی کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ایسی وہ مصیبت ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے کہ ذرہ برابر تکلیف پہنچتی ہے بندے کو تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں یا اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذریعہ ہے خدائے رب العزت پر ایمان لانے کا، وہ ہے تقدیر، کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان بلکہ بندگان خدا پر ظلم نہیں کرتا ہے۔
فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جن پر ہم نے بھیجی تیز و تند ہوا، تو یہ قوم عاد پر بھیجی تھی، اور حاسبن کا ایک ترجمہ ہے پتھروں کی بارش، تو قوم لوط پر جو ہے پتھروں کی بارش آئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو پکڑ لیا چینخ نے۔ دو قوموں پر چینخ آئی ہے، ایک تو قوم سمود پر چینخ آئی ہے اور وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور ایک قوم شعیب پر چینخ آئی ہے جیسے ابھی میں نے اوپر عرض کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے دسا دیا زمین میں۔ یہ قارون ہے، اس کو جو ہے خزانے کے ساتھ زمین میں دسایا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کیا سمندر میں، ڈبو دیا سمندر میں۔ یہ فرعون ہے، حامان ہے اور قوم فرعون ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ظلم کرے بندگان خدا پر، اپنے بندوں پر۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ ظلم کرتے تھے خود اپنے اوپر۔ اللہ رب العزت اپنے نافرمان بندوں پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ترقی ہے یہودیوں میں، نصرانیوں میں، مشرکوں میں، اور جو ہے دہریوں میں، اور ہر اعتبار سے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی وہ کام ایسا کرتے ہیں جو اچھا ہے، دان کرتے ہیں، راستے بنوا لیتے ہیں، واٹر شیڈ بنوا دیتے ہیں، پیسنجر شیڈ بنوا دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے بھی اس عمل کی قدر کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اگرچہ وہ معتبر نہیں تھا کیونکہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ان کی قدر کرتا ہے اس اعتبار سے کہ دنیا میں ان کو عزتیں دیتا ہے اور دنیا میں ان کو ترقی دیتا ہے۔ محشر کے میدان میں وہ آئیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، بدلہ دیا جائے، تو اعلان ہوگا اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، تم نے اپنی ان بظاہر اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں لے لیا ہے، لہذا ایمان نہیں ہے، آخرت میں تمہارے یہ اعمال معتبر نہیں ہیں، دنیا میں تمہیں بدلہ مل چکا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت تو اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے، تو کیا خیال ہے میرا اور آپ کا کہ ہمارے اندر ایمان ہو، اخلاص ہو، سنت کی پیروی ہو، پھر ہم پر ظلم ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔